الرحمن الرحیم باب الوضوء بالنبیز عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألني النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتک فقلت نبیز فقال تمرة طیبة وماء طہور قال فتوضأ منه قال ابو عیسیٰ وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ والتيمم أحب إلي. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. یہ باب نبیز سے وضو کرنے کے بیان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے برتن میں کیا ہے، ما فی اداوتی کا، تو میں نے جواب دیا نبیز ہے. فقال تمرۃ طیبۃ وماء طہور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک کھجور اور میٹھا پانی، پاک پانی. فرمایا کہ فتوضأ منہ، پھر آپ نے اس سے وضو فرمایا. نبیز نبذا ینبذو سے بنا ہے، باب نصر ینصر، اس کا معنی ڈالنا. قرآن شریف میں آیا ہے فنبذوہ وراء ظہورہم، یا نبذو ڈالنے کے معنی میں آیا ہے. نبیز منبوذ کے معنی میں ہے، ڈالا ہوا. اصطلاح میں نبیز کہتے ہیں کہ پانی میں کوئی چیز ڈال دینا اتنی دیر کہ پانی میں اثر آ گیا. نبیزیں بہت سی چیزوں کی بنتی ہیں، مثلا کھجوریں، کشمش اور چاول جسے چوڑا کہتے ہیں، چنا وغیرہ. تو 3 دن پڑے رہنے سے نبیز تیار ہو جاتی ہے. اس طرح کشمش بھی، چنا وغیرہ بھی جو پانی میں بھگایا جاتا ہے، اور اس پانی کو نبیز نہیں کہیں گے. چاول یعنی چوڑا کو جو پانی میں بھگایا جاتا ہے اس کو نبیز نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس میں چوڑا یا چنا کے اثر کو پانی میں لے جانا مقصود نہیں، بلکہ مقصود اس کا الٹا اور اس کا عکس ہوتا ہے. یہاں نبیز سے مراد کھجور کی نبیز ہے. اگر پانی ابھی میٹھا نہیں ہوا ہے تو بالاجماع اس سے وضو جائز ہے، یعنی ابھی صرف ڈالا ہی گیا ہے اور پانی میٹھا ہی نہیں ہوا ہے، تو سب کا اس میں اتفاق ہے کہ اس نبیز سے، ایسے نبیز سے وضو جائز ہے. اگر میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑھا ہو جائے، یا اس کو پکا لیا جائے، یا نشہ آ جائے، تو ان تمام صورتوں میں بالاجماع وضو جائز نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تو اگر میٹھا ہی نہیں ہوا ہے اس میں وضو جائز ہے بالاجماع، اور اگر میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑھا بھی ہو گیا ہے یا نشہ آ گیا ہے تو اس میں وضو جائز نہیں، اس میں بھی اجماع ہے. اگر صرف میٹھا ہو گیا ہے مگر پانی کی رقت، یعنی پانی کی کا پتلا پن، پانی کا بہاؤ باقی ہے، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو جائز نہیں، تیمم کرے گا. اگر پانی نہیں ہے، صرف یہی ہے، تو اس سے وضو جائز نہیں ہے، تیمم کیا جائے گا.
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ دوسرا قول اس میں دونوں کو جمع کرنا مستحب ہے، یعنی تیمم وضو بھی کرے ایسے نبیز سے اور تیمم بھی۔ تیسرا قول جمع کرنا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ یہی قول بعین ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمع کرنا واجب ہے، ایسے نبیز سے وضو بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا اور یہ واجب ہے۔ چوتھا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وضو جائز نہیں، تیمم کرے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول ہے اور مرجو الیہ قول ہے، اسی کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے۔ یہی قول ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے یہاں فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ اس مرجو الیہ قول کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں، مگر ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ امام صاحب نے پہلے اس قسم کا قول کیوں کیا تھا؟ باب میں جو حدیث آئی ہے وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل تھا، مگر اس حدیث پر 3 اعتراض کیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض ابو فزارہ کے سلسلے میں ہے، یہ کون ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ابو زید مجہول ہیں۔ تیسرا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ نہیں تھے، جیسا کہ انہوں نے خود اقرار کیا ہے۔ ان 3 اعتراضات کے جواب بھی دے دیے گئے ہیں۔ پہلے کا جواب دیا گیا ہے کہ ابو فزارہ یہ راشد ابن کیسان ہیں جو ثقہ ہیں۔ دوسرے کا جواب یہ کہ جو ابو زید مجہول ہیں یہ مجہول نہیں ہے، بلکہ 14 طرق سے حضرت ابو زید کے علاوہ کے واسطے سے یہ حدیث مروی ہے۔ اور تیسرے کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ تبلیغ کی اس جگہ نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور میں تھے۔ تو پھر سوال برقرار رہا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رائے کیوں بدل دی کہ مرجو الیہ قول کیوں اس کی طرف آپ چلے گئے؟ اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں فلم تجدو ماءن ہے، یہ ماءن نکرہ ہے۔ ماء مطلق وہ ہے کہ یتبادر الذہن الیہ عند الاطلاق، کہ جب مطلق بولا جائے تو جس کی طرف ذہن متبادر ہو جائے وہی ماء مطلق ہے، یہ در مختار میں ہے۔ تو فلم تجدو ماءن میں ماء مطلق ہے، یہ نبیذ ماء مطلق ہے یا نہیں، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ لوگوں کا ذہن اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا جب ماء کہا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں جس نبیذ سے آپ نے وضو فرمایا وہ کس مرحلے میں تھی، یعنی ابھی پانی میٹھا ہوا ہی نہیں ہے یا میٹھا ہو چکا ہے۔ میٹھا ہو چکا ہے اس کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف پر قرینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرۃ طیبۃ و ماء طہور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاگل میں اور ان کے برتن میں جو نبیذ تھی وہ ابھی بنی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے نبیذ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ما یعول کے لحاظ سے نبیذ کہہ دیا کہ آگے چل کر کے یہ نبیذ چونکہ بننے والا ہے جسے ما یعول کہتے ہیں، اس لحاظ سے نبیذ کہہ دیا۔ آیت کریمہ میں تخصیص اس حدیث شریف کی وجہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث تو صحیح ہے مگر مسئلے پر استدلال صحیح نہیں۔ اس وقت استدلال صحیح ہوگا جب کہ معلوم ہو جائے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی چھاگل کی نبیذ میٹھی ہو چکی تھی، اس کا معلوم کرنا دشوار ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے بدل دی اور آیت پاک کی وجہ سے تیمم کرنے کو ثابت کیا ہے۔ تو اس تقریر کی صورت میں آیت میں ماءن کی جو تفسیر الماء المطلق یعنی ماء مطلق سے کی جائے گی، یعنی اگر تم الماء المطلق یعنی مطلق پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور جب نبیذ پائی جائے تو ماء مقید پائی گئی، لہٰذا الماء المطلق میں وہ شامل نہیں ہوگی۔ جب شامل نہیں تو اس الماء المقید کے پائے جانے کی صورت میں ماء مطلق پایا نہیں گیا،
اس لیے تیمم کرنا ضروری ہے۔ اگر حدیث کو صحیح مانا جائے یعنی قطعی دلالت ہو جائے تو اس وقت آیت میں ماءً کی تفسیر مطلق الماء سے کی جائے گی، یعنی اگر تم مطلق الماء نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اس مطلق الماء کا ایک فرد الماء المقید یعنی نبیذ بھی ہے، لہٰذا جب نبیذ کا وجود ہو تو گویا اس وقت مطلق الماء کا وجود ہے، لہٰذا اس وقت تیمم جائز نہیں۔ مطلق الماء کے عدم وجود کے وقت میں تیمم ہے ورنہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔